اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 350 میں رامی جمرہ عقبہ کے بعض واجبات کو بیان کیا جائے گا۔ عید قربان کے دن حاجی کے لیے واجب ہے کہ مینا میں رامی جمرہ عقبہ کرے، تو اس کے بعد واجبات بیان ہو چکے ہیں، کچھ دیگر واجبات پر گفتگو ہوگی۔ جمرہ کو کنکر لگنے کی شرط کا تذکرہ ہوگا، خود کنکر مارنے کی شرط کا بیان آئے گا، متعلقہ مسائل، روایات اور احادیث بھی ذکر ہوں گی، عبارت کی تشریح اور تطبیق، شہید ثانی کی تحقیقات اور تحلیل بھی بیان کی جائے گی۔ جمرہ عقبہ کو کنکر مارنے کی جو واجبات ہیں ان میں سے پہلا نیت ہے، دوسرا 7 کنکر مکمل مارنے ہیں، تیسرا واجب ہے کہ کنکر خود جمرہ کو لگنا چاہیے۔ تو اس کے لیے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر کنکر جمرہ کو نہیں لگتا تو وہ حساب نہیں ہوگا، اس کو مکمل کرنا ہے، دوبارہ مارنا پڑے گا۔ جمرہ کے بارے میں اختلاف نظر پایا جاتا ہے۔ شہید اول کا دروس میں نظریہ ہے کہ جمرہ وہ وہاں پر جو ایک ستون بنا ہوا ہے، اور اگر ستون نہ ہو تو جمرہ وہاں یہاں پہ وہ ستون بنا ہوا ہے اس جگہ کو کہیں گے، اور اس کے ارد گرد والی جگہ یہاں پہ وہ سنگریزے جمع ہوتے ہیں۔ تو اس قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ چاہے سنگریزہ اس ستون کو لگے یا ان سنگریزوں کو لگے جو اس جگہ جمع ہوتے ہیں، تو یہ کافی ہوتے ہیں اور یہ صحیح ہوگا۔ جبکہ دوسرا قول ہے کہ جمرہ وہ محل ہے کہ جہاں پر سنگریزے جمع ہوتے ہیں، نہ وہ جگہ کہ جہاں پر سنگریزے دور دور تک بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس قول کا پہلے قول کے ساتھ فرق یہ ہوگا کہ پہلے قول کی بنیاد پر اگر بنا موجود ہے، ستون موجود ہے، تو اس کو مارنا کافی ہے اور صحیح ہے، لیکن دوسرے قول کی بنیاد پر اس بنا کو، ستون کو مارنا کافی نہیں، بلکہ اس جگہ کے جہاں سنگریزے جمع ہوتے ہیں ان کو لگنا چاہیے۔ تو ان دونوں اقوال میں یہ فرق بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے اوپر ستون وغیرہ نہ ہو تو جہاں پر سنگریزے ہیں اس کو جمرہ کہتے ہیں، چاہے سنگریزے جمع ہوتے ہوں وہاں یا وہ جگہ کے جو متفرق اور بکھرے ہوئے وہاں پہ ہوتے ہیں، لیکن دوسرے قول کی بنیاد پر فقط وہ جگہ جہاں سنگریزے جمع ہوتے ہیں وہ معتبر ہے۔ تیسرا بھی ایک قول ہے اس میں کہ جمرہ وہ زمین ہے، تو اس نظریے کا باقی 2 اقوال کے ساتھ فرق یہ ہے کہ تیسرے قول کی بنیاد پر سنگریزے کو اس زمین پہ لگنا چاہیے، نہ کہ ان سنگریزوں کو کہ جو وہاں جمع ہوتے ہیں، لیکن پہلے اور دوسرے قول کی بنیاد پر چاہے سنگریزوں کو لگے یا زمین کو لگے وہ کافی ہوگا۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا مصیبتاً للجمرۃ وہی البناء المخصوص او موضعہ وما حولہ مما یجتمع من الحصى کذا عرف المصنف فی الدروس، وقیل ہی مجمع الحصى دون السائل، وقیل ہی الارض ولو لم یصب لم یحتسب۔ مصیبتاً للجمرۃ، در حالانکہ وہ کنکر لگنا چاہیے جمرہ کو۔ جمرہ کیا ہے؟ وہی البناء المخصوص، وہ اس جگہ پر جو ایک ستون بنایا گیا ہے وہ جمرہ ہے۔ او موضعہ، یا اس کی جگہ ہے جہاں پہ وہ ستون بنایا گیا ہے، وما حولہ، اور جو اس کے ارد گرد جگہ ہے، مما یجتمع من الحصى، جہاں پر کنکریاں جمع ہو جاتی ہیں۔ قضا عرفہا المصنف فی الدروس، یہ شہید اول نے اپنی دروس شرعیہ میں تعریف فرمائی ہے۔ ان کے نظریے کے مطابق جمرہ وہ ستون ہے جو وہاں پر موجود ہے یا اس کی جگہ ہے اور جہاں پر وہ کنکریاں جمع ہو جاتی ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہو گیا۔ وقیل، اور دوسرا نظریہ ہے مجمع الحصى، یہ ان کنکریوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے، دون السائل، لیکن
متفرق اور پراگندہ اور بکھرے ہوئے جو دور دور تک پھیل جاتے ہیں کنکریاں، ان کو اس میں شامل نہیں کر سکتے۔ تیسرا نظریہ ہے قیل ہی الارض، یعنی کہ جمرہ وہ اس زمین کو کہتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہاں پہ پڑے ہوئے کنکروں کو لگے گی تو وہ بھی کافی نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے، یہ تو نظریات اس میں ہو گئے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جمرہ کو کنکری لگنی چاہیے، یہ شرط ہے، واجب ہے۔ اگر کنکری جمرہ کو نہیں لگتی لم یحتسب، تو اس کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ وَلَوْ شَكَّ فِي الْإِصَابَةِ أَعَادَ لِأَصَالَةِ الْعَدَمِ، اگر اس کو شک ہوتا ہے کہ کنکری جمرہ کو لگی ہے یا نہیں لگی، تو اس کو دوبارہ کنکری مارنی پڑے گی، لِأَصَالَةِ الْعَدَمِ، چونکہ اصل عدم جاری ہوتی ہے، یعنی نہیں لگی، جب تک یقین نہ ہو جائے۔ شک پر اس کو اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ وَيُعْتَبَرُ كَوْنُ الْإِصَابَةِ بِفِعْلِهِ، اور چوتھا واجب رامی جمرہ عقبہ کا یہ ہے کہ وہ خود کنکری مارے۔ شرط ہے کنکری کے لگنے میں بفعل ہی، کہ خود حاجی کے فعل سے یہ ہو، یعنی خود وہ اس کو انجام دے۔ فلا یجزی علی السنابۃ فیہ اختیاران، تو اختیاری صورت میں کنکری مارنے میں نائب لینا کافی نہیں ہوتا، کسی اور کو نہیں کہہ سکتا میری جگہ جا کر کنکری مار دو۔ وَكَذَا لَوْ حَصَلَتْ الْإِصَابَةُ بِمَعُونَةِ غَيْرِهِ وَلَوْ حَصَاةً أُخْرَى، اسی طرح ہے، یعنی کافی نہیں ہوگا اگر اس کی کنکری کسی اور کی مدد سے جا کر جمرہ کو لگتی ہے، تو چونکہ دوسرے کی مدد اس میں شامل ہو گئی ہے تو یہ بھی کافی نہیں ہوگا، اگرچہ کہ کسی اور کنکری کے ذریعے اس کو سپیٹ لگے اور وہ جا کر اس کو لگ جائے۔ کیونکہ یہ کنکریاں مارنا وضو کی طرح ہے، جیسے انسان کو وضو اپنا خود انجام دینا چاہیے، اپنے وضو میں کسی سے مدد نہیں لے سکتا، اسی طرح کنکریاں مارنے میں بھی اس کو اختیاری صورت میں خود اس کو انجام دینا چاہیے، کسی اور سے مدد نہیں لے سکتا، اگرچہ کہ اس کی کنکری کسی اور کی کنکری سے ٹکرا کر آگے لگ جائے تو وہ بھی کافی نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کو اضطرار اور مجبوری حاصل ہو، وہ مضطر اور مجبور ہو، جیسے بیمار ہوتا ہے، رامی جمرہ نہیں کر سکتا، یا بہت بوڑھا ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، عورت ہے، تو وہاں پر موجود بھیڑ اور رش کی وجہ سے خود وہ انجام نہیں دے سکتے، وہ تحمل نہیں کر سکتے اس کو، تو پھر ان کے لیے نائب لینا جائز ہے۔ وَلَوْ وَاثَبَتْ حَصَاةٌ بِهَا فَأَصَابَتْ لَمْ يُحْتَسَبْ الْوَاثِبَةُ بَلِ الْمَرْمِيَّةُ إِنْ أَصَابَتْ وَلَوْ وَقَعَتْ عَلَى مَا هُوَ أَعْلَى مِنَ الْجَمْرَةِ ثُمَّ وَقَعَتْ فَأَصَابَتْ كَفَى۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان نے جو کنکری پھینکی ہے وہ کسی دوسری کنکری کو جا کے لگتی ہے جو زمین پہ پڑی ہوئی ہے، اور وہ اڑ کر آگے لگتی ہے، تو جو زمین پر کنکری اڑ کر جمرہ کو لگ رہی ہے وہ کافی نہیں ہے۔ واثبہ یعنی خود سے وہ چھلانگ لگا کر ادھر لگ جاتی ہے، جب اس کی کنکری سے اس کو پریشر آتا ہے، تو وہ کنکری جو اس کی کنکری کے پریشر کی وجہ سے آگے لگ رہی ہے وہ کافی نہیں ہوگی، اگر اس کی اپنی پھینکی ہوئی کنکری جا کر جمرہ کو لگتی ہے وہ کافی ہوتی ہے۔ لو واثبت حصات بہا، اگر ایک کنکری اڑ پڑے، بہا اس کی پھینکی ہوئی کنکری کے لگنے کی وجہ سے، فاصابت اور جمرہ کو جا کر لگ جائے، لم یحتسب الواثبۃ، تو اس کی کنکری لگنے کی وجہ سے جو کنکری اڑ کر لگی ہے جمرہ کو وہ شمار نہیں ہوگی، بل المرمیۃ، جو اس نے خود پھینکی تھی وہ اگر لگ جائے تو کافی ہے، ان اصابت، اگر جمرہ کو جا کر لگ جائے۔ تو اس میں یہ فار بیان کرنا چاہتے ہیں، اور یہ علیحدہ فار اور مسئلہ ہے، وَلَوْ وَقَعَتْ عَلَى مَا هُوَ أَعْلَى مِنَ الْجَمْرَةِ، اگر جو سنگریزہ اس نے پھینکا ہے وہ جمرہ سے بلند تر کسی جگہ پہ لگے اور وہاں سے پھر وہ جمرہ کو جا کے لگ جائے تو کافی ہوتا ہے۔ وَلَوْ وَقَعَتْ عَلَى مَا هُوَ أَعْلَى مِنَ الْجَمْرَةِ، اگر اس کی پھینکی کنکری ایسی جگہ پہ لگتی ہے جو جمرہ سے اوپر ہے، اس جگہ سے، ثم وقعت، اور پھر وہ گر کر
फ़असाबत, जमरा को लग जाती है तो वो काफी होगी। वकज़ा लौ वक़अत अला गैरि अर्दिल जमरते सुम्मा वसबत इलैहा बिवास्तति सदबिल अर्द व शिबहिहा, इसी तरह है, यानी काफी होगी अगर इसकी कंकरी जमरा की जमीन से इधर उधर गिर जाती है, वाक़अत पड़ती है जमरा की जमीन से इधर उधर, सुम्मा वसबत इलैहा बिवास्तति सदबिल अर्द व शिबहिहा, लेकिन जमीन पर लगने से वो दोबारा उड़कर उधर जाकर लगती है, उड़ती है और जाकर लगती है जमरा को, तो यही काफी होगा। तो इसका माना ये है कि इसकी फेंकी हुई कंकरी अगर जमीन पर लगती है जो जमरा से खारिज है, फिर वहां पर जमीन पर टकराने की वजह से दोबारा उड़कर जाकर लगती है जमरा को, तो यही काफी है। तो सादमिल अर्ज़, जमीन पर टकराना, और शिबहा से मुराद ये है कि जमीन या कोई और चीज वहां पे मौजूद है उसको टकरा कर आगे लगती है, जैसे कोई वहां पर चीज मौजूद है उसको टकरा कर, लेकिन इसकी फोर्स से, इसकी ताकत से उड़कर वो जाकर लगती है। अगली चीज को लगने से उसका प्रेशर बढ़ता नहीं है, बल्कि इसका प्रेशर वहां पर उसको टिकने नहीं देता जमीन पर या दूसरी चीज पर, और वो जाकर जमरा को लगती है, तो वही काफी होता है। तो ये उसके मुतल्लिका मसाइल थे। वश्तिरातु कौनि रामी बिफ़िअलिही अअम्मु मिन मुबाशरतिही बियदिही वक़द इक्तसरा हुना व फ़ी दुरूस अलैहि। शहीद सानी यहाँ पर उस शर्त की वजाहत करना चाहते हैं कि शहीद अव्वल ने फरमाया कि ये कंकरी और संगरेजे का जमरा को लगना खुद इसके फेल से होना चाहिए, यानी वो खुद उसको अंजाम दे। ये शर्त आम है, चाहे उसके हाथ से लगे या उसके किसी उज़्व के दूसरे हिस्से से मसलन लगती है, तब भी जाकर वो काफी है। आम है, यानी वसी तर माना में है बिन मुबाशरत ही बेयदही, कि वो खुद उसको मारता है अपने हाथ के जरिए या किसी और उज़्व के जरिए। वक़द इक्तसरा हुना व फ़ी दुरूस अलैहि, शहीद अव्वल ने अपनी दुरूस में तो इतना ही फरमाया है कि खुद वो अपना फेल अंजाम दे, यानी कंकर खुद मारे। अब उसमें तो बहुत वुसअत पाई जाती है। वफ़ी रिसालतिल हज एतबर कौनहु मा ज़ालिका बिल यद, जबकि अपने रिसाला हज में फरमाते हैं, शर्त करार देते हैं कि खुद मारना हाथ के साथ होना चाहिए। वह हुआ अजवदु, ये बेहतर है, चूंकि हाथ के साथ मारना सिद्ध करता है। बिमा युसम्मा रामियन फलौ वदअहा औ तरहहा मिन गैर रामियन लम यजुज, या इसको पढ़ेंगे लम युजज़े लिअन्नल वाजिब सिद्क़ु इस्मिही व फ़ी दुरूस नसब ज़ालिका इला क़ौलिन व हुवा यदुल्लु अला तमरीदिही। रामिये जमरा अक़बा के वाजिबात में से पांचवा वाजिब है कि उसको इस तरह कंकरी मारनी चाहिए कि उसको मारना कहें रामिये, जैसे तीर मारना होता है या मारना रमा यरमी के उन्वान से हो। फलो वज़अहा, अगर वो कंकरी को उसके ऊपर जाकर रख देता है, वाज करना, रखना, और तरहहा मिन गैर रामियन, या उसे मारने के बगैर उसके ऊपर जाकर छोड़ देता है, फेंक देता है। मसलन मारना होता है यानी एक तरफ से खड़े होकर उसकी तरफ मारना, लेकिन रखना होता है कि जाकर आराम से रख देता है, वाव इसको कहते अरबी में। और ऊपर से जाकर गिराना उसको तरह कहते हैं। लम युज्ज़े, तो ये काफी नहीं होगा। ले अन्नल वाजिब सिद्क़ु इसमें ही, क्योंकि वाजिब है कि रामी मारने का नाम सिद्ध आना चाहिए। ये कहा जाए कि इसने उसको जाकर कंकरी मारी है, उसके ऊपर कंकरी रखना या उसके ऊपर से कंकरी को गिराना ये काफी नहीं होगा। वह फितरू से नसब ज़ालिका इला क़ौलिन, शहीद अव्वल ने अपनी लुमा में तो इसको शर्त करार दिया है, बिमा युसम्मा रामियन, यानी इस तरह उसको कंकरी मारे कि कहा जाए कि ये कंकरी मारी गई है।
جبکہ دروس شرعیہ میں اس شرط کو، اس نظریے کو بعض علماء کی طرف نسبت دیتے ہیں، خود اس کو شرط قرار نہیں دیتے، اور اس سے سمجھا جاتا ہے وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى تَمْرِيضِهِ کہ وہ اس نظریے کو کمزور سمجھتے ہیں اور اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو بہرحال اختلاف نظر رہتا ہے علماء کا، تو انشاءاللہ اس کی دلیلوں کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ یہاں تک واجب تھا کہ کنکری جمرہ کو لگنی چاہیے، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ صحیح معاویہ بن عمار امام صادق علیہ السلام سے فَإِن رَمَيْتَ بِحَصَاةٍ فَوَقَعَتْ فِي مَحْمِلٍ فَأَعِدْ مَكَانَهَا اگر تم ایک کنکری مارتے ہو اور وہ کسی محمل میں جا کے لگ جاتی ہے تو پھر اس کی جگہ ایک اور کنکری مارو۔ فسائل وشیہ باب ششم ابواب رمی جمرہ عقبہ میں ہے۔ جمرہ یہ اس کی جگہ ستون ہے یا اس کی جگہ ہے جہاں پر ستون ہے، تو دروس کا نظریہ تو پہلے بتا دیا گیا ہے۔ ابن بابوے شیخ صدوق علیہ رحمت فرماتے ہیں یہ زمین کو جمرہ کہتے ہیں۔ سید المدارک فرماتے ہیں کہ یقین کرنا چاہیے ینبغی القطع باعتبار اصابت مع وجود ہی، یقین کرنا چاہیے کہ اگر وہاں پر ستون موجود ہے تو پھر تو اس کو لگنا کافی ہے اور شرط ہے، چونکہ لفظ جمرہ سے یہی معروف ہے، اور اس کے علاوہ کو اگر مارے گئے تو پھر یقین نہیں ہوتا کہ ذمہ بری ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن اگر بنا نہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی جگہ پر بھی مارے گئے تو وہی کافی ہوگا۔ اور یہ نظریہ بہتر ہے چونکہ جمرہ کا نام دیا گیا ہے، چونکہ اس کو جا کر حجار، چھوٹے چھوٹے پتھر جن کو جمار کہا جاتا ہے، وہ اس کو لگتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو جمرہ کہتے ہیں۔ یا اسے اجمرہ یجمر و اجمار سے لیا گیا ہے جو اسراء کے معنی میں ہے، چونکہ جب حضرت آدم نے کنکری ماری تو ابلیس ان کے سامنے سے بھاگ گیا، جلدی سے وہ چلا گیا۔ یہ نظریہ نہایہ اسیریہ میں ہے مادہ جمر میں، جو کہ ابن اسیر جزری کی کتاب ہے۔ اور ایک اور بھی احتمال دیا گیا ہے، جمرہ یعنی اجتماع قبیلہ کے معنی سے ہے، چونکہ وہاں پر کنکریاں جمع ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے بھی اس کو جمرہ کہتے ہیں۔ یہاں تک شرط ہے کہ خود اس کے پھینکنے سے جا کر لگے کنکری اور وہ خود رمی جمرات کو انجام دے، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ روایت بھی ہے صحیح معاویہ بن عمار فَإِن رَمَيْتَ یعنی تم خود اس کو انجام دو۔ ظاہر ہے کہ انسان کو خود انجام دینا چاہیے، ہاں اگر اختیاری صورت میں کوئی اور مارے تو کافی نہیں ہوگا، لیکن اضطرار اور مجبوری کی صورت میں دوسرا شخص انجام دے سکتا ہے۔ روایات بھی ہیں صحیح ہے، حریث بن عبداللہ سجستانی بلوچستانی امام صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں، المریض المغلوب والمغمى علیہ یرمى عنہ ویطاف بہ۔ وسائل وشیہ باب 17 ابواب رمی جمرہ عقبہ میں حدیث نہم ہے کہ مریض جو جس کو مرض غلبہ کرتی ہے یا جو بندہ بے ہوش ہے تو اس کی طرف سے رمی جمرہ کیا جائے اور اس کی طرف سے طواف کیا جائے۔ اور اسی حریث بن عبداللہ سجستانی کی دوسری صحیح و سند امام صادق علیہ السلام سے سألتہ عن الرجل یطاف بہ ویرمى عنہ قال نعم اذا کان لا یستطیع، میں نے سوال کیا کہ کسی شخص کی طرف سے طواف یا رمی جمرہ کی جا سکتی ہے، فرمایا ہاں جب وہ اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کی طرف سے انجام دے سکتے ہیں۔ اور یہ جو فرمایا تھا کہ اگر وہ زمین پر لگ کر بھی جمرہ کو لگ جاتی ہے یا کسی محمل وغیرہ کو لگ کر اس کو لگ جاتی ہے تو یہ کافی ہوگی، اس کے بارے میں روایت بھی موجود ہے صحیح معاویہ بن عمار امام صادق علیہ السلام سے وَإِنْ أَصَابَتْ إِنسَانًا أَوْ جَمَلًا ثُمَّ وَقَعَتْ عَلَى الْجِمَارِ أَجْزَأَكَ۔ وسائل الشیعہ باب ششم ابواب رمی جمرہ عقبہ، اگر جو کنکری آپ نے پھینکی ہے کسی انسان یا اونٹ کو لگتی ہے پھر جمرہ کو جا کے لگ جاتی ہے تو یہی کافی ہوگی۔